اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اگر خدا حافظ بدعت ہے تو پھر سارے دین میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ بدعت ہی تو ہے ساری۔ ان بدعات کا دائرہ کہاں تک وسیع کرنا ہے؟ اصل جو مرض ہے نا وہ خدا کے لفظ سے ہے، اور اصل جو جڑ ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نفرت ہے۔ اسی کا سٹیپ ہے یہ جو کہتے ہیں نا خدا ناجائز ہے کہنا، ان سے ذرا پوچھنا اگر اس نے اس چیزوں کو پڑھا ہے۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ایسے ویسے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو صحابی ہی نہیں تھے، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت عمر 9 سال تھی ہی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اصل مرض یہ ہے۔ اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، وہ تو خلافت راشدہ تھا، اور اسی طرح یہ جتنی صحاح ستہ ہیں یہ ایرانیوں نے لکھی ہیں۔ امام مسلم نشاپور کے تھے، امام بخاری بخارا کے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نساء ایران کا قصبہ ہے، یہ ایرانی تھے، یہ شیعہ ہوتے تھے، ان کے دلوں میں عربوں کی نفرت بھری ہوتی تھی، اس بنا پر جھوٹی احادیث گھڑی گئی۔ یہ جتنا غار حرا کا قصہ ہے یہ زہریوں کا قصہ ہے۔ شہاب زہری جو امام مالک کے استاد تھے رحمہ اللہ، یہ ان پر تنقید ہے۔ ہم نہیں جانتے تم کس ریڈیو اسٹیشن سے بولتے ہو یار؟ غار حرا کا قصہ سب جھوٹ ہے، پہلی وحی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے دبا، سب جھوٹ ہے۔ یہ نئی تعلیمات جو غامدی صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں نا، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اکابرین گمراہ تھے، پوری امت گمراہ تھی، امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک رحمہ اللہ سے لے کے اب تک امت گمراہ رہی ہے۔ اب ایک نیا دین ہے لے لو، حتیٰ کہ نماز کے مسائل میں ابھی انہوں نے کہا کہ فقہا کی بیکار بحثیں، یار ایک آدمی سجدہ صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے مسائل ہیں، بیکار بحث، یہ ابھی انہوں نے کہا۔ اس لیے بہت سے فتنے ایسے اٹھے اور مسلمانوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہر دور میں اہل علم بھی رہے ہیں، ہر دور میں محاسبہ کرنے والے بھی رہے ہیں، اور بڑی خوبی اور صفت ان اہل علم کی اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور جو چلے گئے خدا جنت میں بہترین درجات انہیں سے نوازے۔ انہیں ان میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ سچی بات کہنی ہے، کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ اللہ کی ساری مخلوق کا انہوں نے 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھ دیا تھا کہ جو مرضی کرو، سینے میں قبرستان بنا کر قبروں میں دفن کرتے رہے۔ اعتراض کرنے والوں کو انہوں نے کہا ہمیں بھائی سچا مسئلہ بتانا ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ اگر ہم اتنے ہی لوگوں سے ڈرتے ہوتے نا، اور سچ بولنے میں اتنی ہمارے پہ پابندیاں ہوئی، وہ دل نے لگائی ہوتی کہ کیا ہو جائے گا، کوئی کیا کہے گا، تو ہم کبھی بھی پیر ذوالفقار اور وہاں طارق جمیل کے متعلق یہ نہ کہتے کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔